بسم سبحانہ و تعالی ایوان صدارت میں تشریف فرما مقتدر شخصیات، معزز شورا حضرات، سامعین گرامی، خواتین و حضرات، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ یہ دعوت نامہ جب موصول ہوا تھا تو اس میں شورا حضرات کے نام نامی اور اسمائے گرامی اتنے مانوس تھے کہ اس مشاعرے کے لمحات میں شریک ہونا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور اب یہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد مشاعرہ جو اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ رہا ہے، تو میں اپنی علمی کم مائگی، ذوق مطالعہ کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ وادی میں گزشتہ 1 یا 1.5 دہائی میں جو مشاعرے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ان مشاعروں میں آج کے مشاعرے کا نمبر بہت اونچا ہے۔ میں نے وہ دعوت نامہ موصول ہوتے ہوئے ایک حسن ظن قائم کر لیا تھا، اور یہ عین جو ہے توقعات کے مطابق تھا، اور مجھے اس بات پر بھی پورا یقین تھا کہ اللہ پاک میرے حسن ظن کی لاج رکھیں گے، اس میں تو کوئی پس و پیش تھا ہی نہیں۔ لیکن آج مشاعرے میں شامل ہو کے اور نوجوان شعراء کو سن کے بہت ساری حقیقتیں جو ہیں وہ بھی منکشف ہوئیں۔ مثلا یہ کہ کنت شیخ فی الشباب ایک زمانے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہم جس دور سے گزرے ہیں ہمارے نوجوان حضرات نے اس کی عکاسی اس خوبصورت انداز سے کی ہے کہ وہ حقیقت پھر بالکل کھل کے سامنے آئی۔ اور جب ہمارے بزرگ شعراء سامنے آئے، خاص طور بابا صاحب، تو پھر یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ آدمی جو پیر شود حرص جواں میں گردن۔ تو آج کے اس مختصر مشاعرے میں اردو شعر و ادب کے وہ تمام مقبول عام رجحانات اور تخیلات جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ ہی گئے۔ ان تمام مضامین پہ کم و بیش سننے کو ملا، جو کچھ تو گھسے پٹے ہیں، کچھ مانوس ہیں اور کچھ غیر مانوس ہیں۔ مانوس صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، تو وہ تمام مضامین جن سے اکثر مانوس ہیں، گل و بلبل، شباب و شراب اور حسن و عشق، اور پھر خاطر جمی، واردات خاطر، وعدہ امروز اور امید فردا، اور پھر بغاوت کی بھو اور پھر منزل کی خوشبو، یہ تمام چیزیں جو ہے آج کے اس مشاعرے میں سننے کو ملی۔ اور پھر یہ مشاعرہ اس اعتبار سے بھی مخصوص ہے کہ غیر روایتی ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ ایک روزنامہ اخبار جو ہے وہ عقاب اس کا اہتمام کر رہا ہے، اور بھی بہت ساری غیر روایتی چیزیں ہوئی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کسی سرکاری ادارے کی طرف سے تو ہے نہیں، اکیڈمی یا کوئی محکمہ اطلاعات، کہ وہ آپ کو یہ بھی لکھ لیتے کہ صاحب آپ کو مشاعرے کے آخر پہ معاوضہ یا مشاہرہ دیا جائے گا، اور پھر اگر ذرا سی تاخیر ہوتی تو شعراء پھر روٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ روایت آج کی نہیں، بہت پہلے کی روایت رہی ہے، جب شعراء کو کیا کہتے ہیں کہ دربار شاہی سے معاوضہ ملا کرتا تھا، تنخواہیں ملا کرتی تھیں، اور جب اس میں تھوڑی سی وہ زنجیر کھنچتی تھی تو ناراض بھی ہو جاتے تھے لوگ۔ تو الطاف حسین حالی نے اسی ناراضگی کا اظہار کیا تھا ایک زمانے میں کہ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شعراء میں شعر خوانی چھوڑی، اور جب سے دل زندہ تو نے ہمیں چھوڑا، ہم نے بھی تمہاری رام کہانی چھوڑی۔ یہ اس مشاعرے کے غور طرہ امتیاز ہے کہ داد و تحسین جو ہے وہ حسب مقدور اور حسب ضرورت دی گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ محض مشاعرے کو لوٹنے کے لیے یا پھر مشاعرے کی میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ تالیاں بجتی رہیں اور داد ملتی رہے۔ جس شاعر نے جس قدر کلام پڑھا اس قدر اسے داد اور تحسین بھی موصول ہوئی، اور یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے ابھی ماضی قریب کی روایت میں یہ بھی رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جب داد و تحسین ملتی ہے
تو پھر جون ایلیا کی ایک پوری نسل آگے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ نسل جو ہے مسلسل کئی دہائیوں پہ محیط رہتی ہے، اور نئے لوگ اس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اس رنگ اور آہنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. اور پھر صاحب کی وہ تنبیہ یاد آتی ہے کہ صاحب دو چیز بے شکند قدر شیر را تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. اور جب جون ایلیا کی اس پوری نسل کے بارے میں انسان پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے، ویسے ایک روایت اور بھی ہوئی ہے کہ ہمارے ناظم مشاعرہ نے ایک تو شکریہ ادا نہیں کیا، پھر اپنی دیدہ دلیری کا اظہار بھی کیا کہ صاحب میں تو ابتدائی میں توڑ پھوڑ کرتا ہوں، تو تھوڑا سا ان کے حسن زن کی توڑ پھوڑ میں بھی کروں کہ وہ جو اپنے جون ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ بے دلی کیا ہے، صرف زندہ رہے تو ہم مر جائیں گے، وہ اتنا مقبول ہوا، اور اس کے بعد ایک ایسی نسل پیدا ہوئی وہی جو مرتی ہی رہی، وہ تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس، کہ وہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جون ایلیا کا وہ کلام جو انہوں نے مشاعروں میں نہیں پڑھا اور جس پہ ان کو بہت کم داد و تحسین موصول ہوئی ہے، وہ زیادہ پختہ ہے، اس میں زیادہ سنجیدگی اور متانت ہے، اور اس میں ان کے استغراق مطالعہ کا زیادہ پتہ چلتا ہے. لیکن جب روایت یہ چلی گئی جب مشاعرہ لوٹنا ہے تو پھر صاحب وہ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نسل سے متاثر صرف شعر و ادب کے لوگ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے مذہبی مبلغ بھی جو ہیں وہ اس روایت سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ آپ اگر کہیں خطبہ دیتے ہیں تو آپ پہلے اپنے سامعین کو یوں ہاتھ پسار کے پھیلا کے کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو. ارے بھائی مجھے سننے تو دو، تمہاری بات میرے بھیجے میں آئے گی تو میرے دل سے سبحان اللہ یا وہاں نکلے گا. یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ تم آنے سے پہلے مجھے مجبور کرے کہ صاحب تمہیں ہر حال میں داد دینی ہے. اچھا وہ بازو ایسے پسارتے ہیں دائیں بائیں کہ اس میں بتانے میں رتبت یابت سارا آ جاتا ہے. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ ان صاحب کی اگر ہمارے دیہاتی ماحول میں کھیل ہوتا ہے ڈھول کی تال میں جسے گتکا کہا جاتا ہے، اور جس میں بازو کو دائیں بائیں گھمانا جو ہے بڑی مہارت سے، وہ خاص میں نے کہا ان حضرات کی اگر باضابطہ تربیت ہو تو یہ گتکے کے کھیل بہت اچھا کھیل پاتے ہیں. کھیلتے ہیں یہ لوگ، ہاں بعض مدرسے ہیں اس طرح. اسی گتکا اور بیتی کی بات ہے، لاٹھی چلانا اور وہ ڈنڈا چلانا. تو یہ گتکا جو ہے اب اس میں نئے فنکار جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اگر باضابطہ کوئی ان کے فن کو بھی تراشنے کی کوشش کرے. اور میرے خیال میں کلچرل اکیڈمی والے جو ہیں وہ اس اعتبار سے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. میں پھر اپنی اس رائے کا دوبارہ اظہار کرتا ہوں کہ میری دانست میں پچھلی ایک بلکہ 2 دہائیوں میں جو یہاں پہ مشاعرے ہوئے ہیں اور جن میں مجھے کسی نہ کسی صورت میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے، آج کا مشاعرہ باقی بہت کمال کا مشاعرہ تھا. اور میں اپنی طرف سے تمام حضرات کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. کچھ حضرات نے دعوے بھی کیے اور وہ بڑے ضروری ہیں، اور یہ بھی بہرحال شعر کا ایک حصہ ہے. اور ایک زمانے میں مصحفی کا وہ شعر بڑا زبان زدے ہر خاص عام ہو گیا تھا کہ میں نے ہر ذہن میں جھانچا ہے ارسطو کی طرح، ایک طفل کے مکتب ہے فلا تو میرے آگے. اور آخر پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ چونکہ بہرحال ربیع الاول چل رہا ہے اور میرا اصلی جو میدان ہے وہ شاید خطابت اور تھوڑا سا تھیولوجی اور باقی ساری چیزیں ہیں. شعر کی مملکت سے میں تقریباً نابلد ہوں، لیکن بہرحال آپ جیسے بزرگوں کی موجودگی میں کچھ تھوڑا سا اثر ہو ہی جاتا ہے. کل مجھے موقع ملا تھا کہیں پہ بات کرنے کا، اور میں نے بہت اجلت میں ایک نعت جو ہے وہ لکھی ہے، اور اس میں 1-2 الفاظ جو ہیں میں ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک تو گوہ ہے. گوہ دراصل ایک پرندے کا نام ہے، دی مانیٹرنگ لیزرڈ جسے کہا جاتا ہے. یہ مدینے اور مکہ معظمہ تو نہیں ہوتا لیکن طائف کے علاقے میں ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرف گزر رہے تھے، تو ایک شخص آ گیا، ایک عرابی، اور اس نے جنگل سے گوہ کو
پکڑ کے لایا تھا، بلکہ اس ایک ایریا میں، بلکہ یزیدیہ کا ایک گروپ جو ہے وہ باضابطہ ہے اسے حلال سمجھتا ہے اور خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو اس نے کہا، اس یہودی تھا وہ، کہ حضرت میں آپ کی نبوت پہ تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ جانور جو ہے آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، بس اتنی ہلکی سی شرط عائد کر دی. اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہارے ہاتھ میں جو جانور ہے اگر یہی میری گواہی دے دے تو تب تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو کہا میں ایمان لے آؤں گا، آپ کی نبوت کی شہادت دوں گا. یہ بات چل ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من تعبدو، آپ کس کی عبادت کرتے ہو اے جانور؟ تو وہ جانور بولا کہ انا عبد اللہ الذی وحدہ وفی العرش وفی السماء عرشہ وفی البحر سلطان وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ ومحمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، آسمانوں میں جس کا عرش ہے، زمینوں میں جس کی سلطنت اور بادشاہی ہے، سمندروں میں جس کے راستے ہیں، اور جنت میں جس کی رحمت اور جہنم میں جس کا عذاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رسول ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ من انا، چاہیے تو کہ میں کون ہوں؟ تو آپ نے کہا، ان جانور نے کہا کہ انت رحمت للعالمین و خاتم النبیین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے. ایک جگہ وہ گوہ کا لفظ آ گیا ہے، اس کی وضاحت میں اس لیے مناسب سمجھتا ہوں. تو بہرحال یہ سماعت فرمائیے گا کہ اے ماہ ولادت شہ صاحب لولاک، اے ماہ ولادت شہ صاحب لولاک، اے مظہر لطف و جودت سرور افلاک، اے ماہ ولادت شہ صاحب لولاک، اے مظہر لطف و جودت سرور افلاک، اے رشک ایام و ماہ و سال و رگ دہر. اس مصرے میں بہت سارے واو اکٹھے آ گئے ہیں اور ابھی یہ تازہ کوشش ہے. وہ ایک مشاعرے میں پطرس بخاری موجود تھے، بلکہ مشاعرہ نہیں تھا، موسیقی کا پروگرام چل رہا تھا. تو کسی نے وہ شعر پڑھ دیا غالب کا کہ وہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. تو پڑھنے والے نے کہہ دیا کہ قید حیات و بند غم. تو پطرس بخاری اٹھے تو کہا نہیں، چاروں ایک ہیں. تو وہی ساری بات ہو گئی ہے کہ اے ماہ ولادت شہ صاحب لولاک، اے مظہر لطف و جودت سرور افلاک، اے رشک ایام و ماہ و سال و رگ دہر، وہ ساعت حسن جس سے سب شب ظلمت ہوئی چاک. وہ ساعت حسن جس سے شب ظلمت ہوئی چاک، اور پنہاں تیری الفت میں یزداں کی محبت، پنہاں تیری الفت میں یزداں کی محبت، تجھ سے ہی عبارت تعظیم و تکریم کف خاک. پنہاں تیری الفت میں یزداں کی محبت، تجھ سے ہی عبارت تعظیم و تکریم کف خاک. اور اب بھی ہے بنی آدم شرح صدر کا طالب، اب بھی ہے بنی آدم شرح صدر کا طالب، اس دور کا گوہ بھی کہے کلمہ بے باک. اب بھی ہے بنی آدم شرح صدر کا طالب، اور اس دور کا گوہ بھی کہے کلمہ بے باک. اور ہستی کے مسائل کو ملی وہ تفسیر دلاویز، کہ ہستی کے مسائل کو ملی وہ تفسیر دلاویز، محتاج شرح و بست نہیں اب نقطہ ادراک. ہستی کے مسائل کو ملی وہ تفسیر دلاویز، محتاج شرح و بست نہیں اب نقطہ ادراک. اور یہ کربلا کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ جو اشک شوئی کر نہ سکے دل ہی نہیں ہے، جو اشک شوئی کر نہ سکے دل ہی نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں جس میں نہ ہو لذت نمناک. جو اشک شوئی کر نہ سکے دل ہی نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں جس میں نہ ہو لذت نمناک. میں مجاہد کا تخلص لکھتا ہوں، اور میرے والد صاحب نے یہ تخلص رکھا تھا. زاہد وہ لکھتے تھے اور میں نے تبرکن اسے اپنے ساتھ رکھا ہے. اس دور میں بھی کہ جس دور میں اسے اپنے نام کے ساتھ رکھنا بہت مشکل ہوتا تھا.
مانوس صاحب کو معلوم ہے خیر بہرحال کہ ہر دشت ستم میں بس تیری ہی طلب ہو، ہر دشت ستم میں بس تیری ہی طلب ہو، ہے کون مجاہد کا امن سواک، عربی کی وہ اصطلاح ہے کون مجاہد کا امن سواک، اے ماہ ولادت شہ صاحب لولاک، اے مظہر لطف و جودت سرور افلاک، اے رشک ایام و ماہ و سال و رگ دہر، وہ ساعت حسن جس سے شب ظلمت ہوئی چاک. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ.